کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ اس کے متعلق آپ کیا حکم صادر کریں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یا تو کہیں گے یہ پاگل ہے، یا کہیں گے کہ اس نے ملک پاکستان سے غداری کی ہے، اس کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ تو امام نورانی نے فرمایا یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے ایسا پڑھا پڑھ لو، رب الجلال فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے حبیب علیہ تحیۃ و ثنا کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا جب کوئی نبی نہیں آئے گا، جب سرکار نے یہ فرما دیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کے بعد جنہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا سب کی بھی کنی کی گئی۔ مسلمہ کذاب کو پھٹے لہن لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے لگایا، ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جہاد کیا جگہ جمامہ کے نام پر اس جہاد کا نام یہ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید کیے گئے، مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اس کو واصل جہنمی کیا گیا۔ اس ایک نے نہیں بلکہ آج دن تک کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، انہیں ختم کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں مار دیا گیا، انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بغاوت کی ہے، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیۃ و ثنا کی گستاخی ہے۔ اللہ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کے پیارے دیوانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 37ویں پشت میں رہنے والے امام شاہ نورانی علیہ رحمت نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو مطمئن کیا، ولایت کیوں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس دل پر سین کر دیے، اور سین کرتے وقت فرمایا کہ آج میں موت کے پروانے پر سین کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سازش کے تحت کو پھنسایا گیا اور پھر یہاں تک کہ اس کو بھی پھانسی لگا دیا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم کرا دیا تھا، کافر کرا دیا تھا۔ امام نورانی علیہ رحمت کی عظمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنہوں نے سائن کیے، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے 73 کے آئین کے حوالے سے کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کو نازل فرمائے۔ یہ کب یہ واقعہ کب پیش ہے؟ کس وقت منظور ہوا؟ جب جمعیت علماء پاکستان سن 1970 میں سیاسی طور پر انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ الحمدللہ انتخاب میں جمعیت علماء پاکستان کے چند قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، جس میں امام نورانی علیہ رحمت بھی تھے۔ یہ انہوں نے کام کیا۔ سن 1974 ستمبر کا مہینہ ہے، 7 ستمبر سن 1974 کو آئین میں یہ شامل کر دیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی